پڑھنے والے کا ایک ہدف ہوتا ہے اور سننے والے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ یقیناً کسی مقصد کے ساتھ آپ جمع ہوئے اور ہم کسی مقصد کے ساتھ اس منبر پر آئے۔ پڑھنے والے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ میرے سننے والے میری باتوں کو سمجھیں۔ یہاں کوئی کیسٹ نہیں چلنے والی کہ میں پڑھتا جاؤں اور آپ نہ سمجھیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اگر میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آپ لوگ واہ واہ کرتے ہو یہ عبادت بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ گناہ کب ہے اور عبادت کب ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو خطیب پڑھتا ہے اور آپ کوئی نیچے سے واہ واہ کرتا ہے، کوئی نعرہ مارتا ہے، یہ عبادت بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ گناہ کب ہے؟ اگر واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے خطیب ہو تو گناہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کئی ایسے ذاکر اور مولوی ہوتے ہیں جو جہاں مجلس پڑھنے جاتے ہیں اپنے واہ واہ والے لے کر جاتے ہیں، اپنے رونے والے، اپنے واہ واہ والے۔ اب یہ جو واہ واہ کر رہا ہوتا ہے یہ کس کو واہ واہ کرتا ہے؟ خطیب کو، کیونکہ خطیب اس کو ساتھ لے کر آیا ہے۔ پھر واہ واہ کے بعد کچھ خرچی بھی دی جاتی ہے، تو یہ واہ واہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، یہ واہ واہ خطیب کے لیے کر رہا ہے، تو یہ واہ واہ گناہ ہے۔ لیکن ایک واہ واہ وہ ہے جو عبادت ہے، جس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ کہ وہ کون سی واہ واہ ہے؟ فرمائے وہ واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے۔ پوری رات بھی کرتا رہے وہ واہ واہ ذکر کے لیے۔ جس طرح آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کہتا ہے کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ یہی 2 رکعت نماز جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، کوئی نماز ہے، اور وہی 2 رکعت نماز جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ تلوار تو تلوار ہے، یہ جہاد کبھی جنت میں لے جاتا ہے، یہی جہاد کرنے والے کو جہاد کبھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ اصل ہے کہ نماز کس لیے ہے؟ جس طرح واہ واہ کس کے لیے ہے؟ واہ واہ ذکر کے لیے ہونی چاہیے جو ذاکر کر رہا ہے۔ کہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور رات کے اندھیرے میں نماز تہجد، اچانک اس کو مسجد کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ اب اس نے ذہن میں یہ سوچا کہ کوئی بندہ مسجد کے اندر آ گیا۔ اب اس نے کہا رات کے اس وقت کوئی مسجد میں آئے اور وہ دیکھے کہ رات کے اس اندھیرے پہر میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، تو وہ کا نماز کو اور آگے بڑھا تاکہ اسے پتہ چلے اتنا بڑا عابد ہے، اتنا بڑا زاہد ہے۔ اب اس کو پڑھنی مثلا 5 منٹ نماز تھی، اس نے لمبا کر دیا، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے گزر گئے، نماز پڑھتا رہا۔ اس نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہے، کوئی اندر آ کیوں نہیں رہا؟ آ کر دیکھے تو صحیح کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ اس نے نماز کو ختم کیا اور جب پیچھے دیکھا کوئی بندہ نہیں تھا، مسجد کے اندر کتا آیا تھا۔ تو 2 گھنٹے نماز کتے کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ کئی ایسی نمازیں، کئی ایسی مجلسیں لوگ سنیں گے، پڑھیں گے، لیکن قیامت میں منہ پہ ماری جائیں گی۔ اللہ کہے گا تم نے میرے لیے تو نہ پڑھا تھا نہ سنا تھا۔ تو دار و مدار ہے انسان کی نیت۔